قبر سے ڈرنے کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔ قبر ایک ڈیفینیٹ بات ہے، ایک یقینی بات ہے۔ خود قرآن آپ سے کہتا ہے تو عبادت کیے جا اللہ کہ تو یقین کو پہنچے۔ تو یقین موت کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے موت، بے شمار مذاہب ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے مگر موت کو مانتے ہیں۔ موت ایک یقینی عمل کا نام ہے۔ تو قبر کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ قبر سے ڈرنا جو ہے وہ اپنے اعمال سے ڈرنا ہے کہ میرے پاس سومن کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں گا، جا کے جواب دہی کیسے کروں گا، یہ حق ہے۔ مگر آپ وہاں ڈریں گے اپنے اعمال سے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ قبر نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دنیا اور زمانہ بھی، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہم محبت کے دعوے دار بن سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے خوف رکھیں یا اللہ سے محبت؟ وضاحت فرما دیں۔ ایک بات تو اس میں ایک شعر میں عبدالحمید عدم کا یہاں پڑھ دوں۔ عدم احتیاط لوگوں سے، عدم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، یہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں لوگ بے نظیر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں سے ڈرنا ہے کیونکہ لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ ان کی رائے کی اہمیت یہ ہے کہ جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو ان کی رائے آپ کے ساتھ جاتی ہے، وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب تو امیر آدمی کے جنازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے وہ کریکٹر ہی نہیں رہا، ورنہ بنیادی طور پہ یہ گواہی ہے جو زمانہ دے رہا ہوتا ہے جانے والے کی، اور عزت سے اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی پناہ میں رہے اور خیریت سے رہے۔ اللہ سے محبت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ اللہ کو کنواں سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک کنواں ہوتا ہے، جو آواز اس میں آپ دیں گے لوٹ کے آپ کو آئے گی۔ آپ اللہ کے ساتھ محبت کے معاملات شروع کر دیں، آپ کو محبت کی ندا ادھر سے آئے گی، پلٹ کے آئے گی اس کی آواز۔ کر کے دیکھ لیں، کبھی اس بات کو تجربہ کر لیں، کریں اس سے باتیں، گوشے کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا بھوسی کرو، جیسے نماز میں کرتے ہو، دوسرے کو آواز آپ کے نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو آ رہی ہوتی ہے، اپنی کانوں میں اپنی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے کانا پوسی کرو، جو من کی بات ہے اپنے اللہ سے کہو، کسی اور سے مت کہو۔ دیکھو تمہیں جب اچھی چیز کوئی ملتی ہے، کوئی بڑھیا پھل ملتا ہے، کوئی میٹھا پھل ملتا ہے، میٹھا آم ملتا ہے، میٹھے بادام ملتے ہیں، تو جس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یار آم تو کھا لے، بڑا میٹھا ہے، یہ بوٹی بہت بڑی ہے، یہ تو لے لے، میں نہیں کھاتا۔ کس کو کرتے ہیں پیش؟ اپنی پسندیدہ چیز جس سے آپ کو محبت ہو۔ تو جو چیز پسند ہے مالک کو دینی شروع کر دو، محبت کنفرم ہو جائے گی۔ جو چیز پسند ہے پروردگار کو دینی شروع کر دو، آپ کی محبت کنفرم ہو جائے گی۔ پھر کسی کا ڈر نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا۔ مگر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ اپنا میٹھی نیند ہے اس کو دو، جاگو اس کے لیے۔ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگنے دو، کھانا کسی غریب کو بھوکے کو کھلا دو۔ اللہ کے لیے کسی سے بات کرو، اس کی عزت کر دو، اس کا ماتھا چوم لو، اس کی خدمت کر دو۔ مطلب اللہ کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ سب سے بہتر جواب دینے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، آپ کو ہر چیز کا جواب دے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ کا مشن کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی سے وہاں بہت زیادہ، وہاں یہ مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم ہیں، اور اللہ ہمیں اگر دوزخ میں بھیجے گا تو ایک رات سے زیادہ کے لیے نہیں بھیجے گا، ورنہ اللہ ہمیں بخشے گا، ہم اس کے پیغمبروں کی پسندیدہ پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ تو وہاں قرآن نے کہا اے محمد ان سے پوچھو تو صحیح، یہ ان سے کہو کہ موت کی آرزو تو کرو، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ
کہ تمہیں اللہ ایک رات سے زیادہ عذاب نہیں دے گا تو موت کی آرزو تو کرو، نہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ سند دکھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہے کہ میں تم میرے پسندیدہ لوگ ہو، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، وہ سند دکھاؤ۔ وہاں سے مجھے سمجھ آئی جب اللہ سند ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سند دیتا بھی ہے۔ وہاں سے میں نے مشن بنایا کہ مجھے اسی زندگی میں اس کی سند لینی ہے، اس کی پسندیدگی کی سند لینی ہے اسی زندگی میں۔ تو یہ ہے محبت کی بات۔ آپ زندگی اس طرح گزاریں، اپنا وقت ایسے گزاریں، اپنی راتیں ایسے گزاریں، اپنے دن ایسے گزاریں کہ اللہ آپ کو سند عطا فرما دے اپنی محبت کی۔ جن کو فرماتا ہے نا ان کے نام کتنے بلند کر دیتا ہے۔ اب لاہور میں دادا صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی نسل میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا، ہزاروں سال کی کہانی ہے، مگر بھاگے چلے جاتے ہیں لوگ، جا کے قرآن پڑھ رہے ہیں، جا کے دعائیں کر رہے ہیں، جا کے پھول برسا رہے ہیں۔ تو یہ کنفرمیشن ہے جو اللہ نے اللہ کی محبت کی کنفرمیشن ہے۔ کیوں؟ جن سے محبت کرتا ہے ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں بھر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے یا آپ تک نہ پہنچے یا تصدیق نہ ہو۔ جب وہ سند مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سند عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی سند نہیں ہے۔ کملی والا آپ پہ مہربان ہو جائے تو کون مہربان ہوا؟ اللہ ہی مہربان ہوا۔ کیا دونوں کی محبت میں فرق ہے؟ جس دل میں کملی والے کی محبت ہے وہیں اللہ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعارف غلط کروایا گیا ہے، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں، برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں۔ اللہ کے ہاتھ میں کچھ لوگوں نے ڈنڈا پکڑا دیا ہے کہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم آؤ گے تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہمیشہ جب بھی کروایا رحمان الرحیم کروایا، تواب الرحیم کروایا، غفور الرحیم کروایا۔ یقیناً وہ قہاری اور جباری کی صفات بھی رکھتا ہے، مگر وہ تعارف نہیں ہے اللہ کا۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، آپ اگر شاعر ہیں اور شعر کہتے ہیں تو وہ شعر آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ پینٹر ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، وہ پینٹنگ آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہر خالق کو اس کی مخلوق پیاری ہوتی ہے۔ خالق کی صفات مخلوق میں ودیت کرتی ہیں۔ تو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی جو بہت کم لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ ایک قافلہ تھا، رات کو ایک بچہ گم ہو گیا قافلے میں، اس کی ماں ڈھونڈ رہی تھی بے چین پاگلوں کی طرح۔ جب وہ مل گیا تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا اگر میں اس سے یہ کہوں کہ اس کو آگ میں پھینک دے تو کیا یہ پھینک دے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، تو کیا وہ آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم آگ میں خود چھلانگے مارتے ہیں۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ آپ سے لاڈ کرتا ہے، آپ سے لو کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو رسپیکٹفل دیکھنا چاہتا ہے، ہیلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ خرابی ہے ہم کرتے ہیں۔ جو یہ تصور ہے نا کہ اللہ تو بڑا سخت ہے، بڑا سخت امتحان لے گا، کوئی اس طرح کا تصور جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہو یا کوئی بھی اتھارٹی ہو، وہ ڈنڈا لیے بیٹھی ہو، کون اس کے قریب جائے گا؟ کوئی پاس جائے گا اس کے؟ تو اللہ کا تصور تو یہ، اللہ کہتا ہے تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں، میں تو تمہاری طرف دھیان رکھتا ہوں۔ ہر وقت اللہ ہمارے دھیان میں، ہم اللہ کے ذہن میں رہتے ہیں سارے۔
اس کی مخلوق اللہ کے دماغ میں ہے ساری، تبھی تو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی احتیاج پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کو مہربان رب سمجھیے، دوست سمجھیے، محبوب سمجھیے، گائیڈ سمجھیے، کھل کے اس سے باتیں کیا کریں۔ آپ اللہ سے تنہائی میں شکوے بھی کر سکتے ہیں، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کر سکتے، یہ اس کی غیرت اور عزت کا سوال ہوتا ہے۔ تنہائی میں اس سے بات کر سکتے ہیں، جو مرضی شکوہ کر سکتے ہیں، گریہ اللہ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ کو دوست سمجھیں۔ ایک بات سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، ایک شخص ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، جب انہوں نے بیعت کیا تو ساتھ ہی کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سمجھو تو اپنا جیسا ضرور سمجھنا۔ کہ سرکار کیا کرتے ہو، میں تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں تو میں تو مارا جاؤں گا۔ فرمایا جاؤ میری بات پہ جا کے غور کرنا۔ لوگ اس زمانے میں حجروں میں رہا کرتے تھے، کئی کئی دن لمبے سفر پیدلوں کے یا گھوڑوں ٹانگوں کے سفر ہوتے تھے۔ جب وہ حجرے میں چلا گیا تو آپ نے کھانا بھجوایا، دال روٹی انہوں نے کھا لی رات کو، صبح ناشتہ بھجوایا، پراٹھا، دودھ اور حلوہ، ساتھ ہی ایک سائل بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نام پہ دو۔ انہوں نے جو رات کی دال بچی ہوئی تھی نا اس مرید صاحب نے، اور رات کی باسی روٹی، وہ اللہ کے نام پہ دے دی۔ جب 10 بجے بابا جی سے ملاقات ہوئی سلیمان توسیوی سے، آپ نے پوچھا کہ میری بات پہ غور کیا کہ سرکار کافر ہو کے مر جائیں گے، کی کر دے ہو؟ کہنے کہ اچھا تجھے کھانا شانا، مجھے انہوں نے رات دال دی تھی، صبح حلوہ دیا ہے، ایک مانگنے والا آ گیا تھا دال، میں نے اس کو دے دی باسی دال۔ اس نے کہا پھر تو نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا، اپنے آپ کو تو نے حلوے کا، دودھ کا، پراٹھے کا مستحق سمجھا، اور اللہ کو باسی دال کا مستحق سمجھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں گا جی اللہ نے اپنے جیسا سمجھا گا۔ تو اللہ کو آپ اس طرح ڈیل کریں کہ جو اللہ کی راہ میں دیں، کہا گیا ہے جو تجھے پسند ہے وہ دے، پسندیدہ چیزیں اللہ کو دیں، چاہے وہ وقت ہو، انرجی ہو، علم ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، جو بھی ہو اپنے سے بہتر اللہ کی راہ میں دیں۔ اور اللہ بے نیاز ہے، آپ اسے کیا دے سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا فائدہ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اس کا شکر ادا کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے آزاد دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم۔ تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں صاحبان موجود ہے۔ اس صاحبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا صاحبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے، دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے۔
غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اب رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اتنا بڑا محسن انسانیت ہے۔ تو آپ کو محبت تو از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں۔ تو جو آپ کو آگ سے بچا رہا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ہو جائے گی، آپ کے احساس مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر وقت ذہن میں دو باتیں رکھیں، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب کے بغیر اب آکسیجن آپ کو دی ہے، خون آپ کو دیا ہے، آکسیجن بھی آپ کے خون کو گردش دے رہی ہے، تو آپ کا نظام چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آکسیجن ہی دنیا سے روک لے، ساری انسانیت دم توڑ دے۔ اپنا پانی بند کر لے، دریاؤں کو نہ دے، آبشاروں کو نہ دے، ندی نالوں کو نہ دے، برسات نہ دے، تو رب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی کی تربیت نہ دیں، آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مثالیں قائم کی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ سب کو معاف کیا اور تربیت دی ہمیں، تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرے، جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ سب رحمت کے ہی انداز ہیں۔ یہ اگر آپ سوچیں گے بار بار، اس کو پڑھیں گے بار بار، تو مستقل طور پر آپ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نہ سیرت کی کتاب کو ٹچ کریں نہ قرآن کو ٹچ کریں۔ اگر آپ جڑ جائیں گے ان سے تب یہ نتائج نکلیں گے۔ آپ دیکھیں اذان ریپیٹ ہوتی ہے 5 ٹائم، ایک ہی ٹائم ہو جایا کرتی ہے، ریپیٹیشن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ آپ جب بار بار کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، تو آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ سال نہ ملے تو آپ کی محبت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول سے ملتے رہیں، اللہ کی مانتے رہیں، کملی والے کی بات مانتے رہیں، کملی والے کی بات پہ چلتے رہیں۔ قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کا نسخہ ہے۔ بدقسمتی سے قرآن میں درج عبادات کے متعلق احکامات پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، مگر انفرادی معاملات اور معاشرتی زندگی کے بارے میں احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل بھی تجویز کریں۔ بات یہ ہے، ایک تو لفظ عبادت مس انڈرسٹوڈ ہے۔ عبادت کا مطلب ہے، اس کو سمجھایا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک جملے نے ان کے، مجھے تو وہیں سے سمجھ میں آئی۔ پوچھا کہ بہترین غلام کون سا ہے؟ تو اس عاشق رسول نے کہا کہ جس کی نظر مالک کے اشارے پہ ہو اور جس کے کان مالک کی آواز پہ ہو، وہ بہترین عبد ہے، وہ بہترین عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ فرما برداری خداوند عبادت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری عبادت ہے، اہل امر کی فرما برداری عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد عبادت ہے۔ جو اللہ کرنے کو کہے وہ عبادت ہے، جو اللہ نہ کرنے کو کہے اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ معاملات کو پیچھے دھکیل دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری امت بھی دھکیلی گئی۔ آج محروم امتوں میں ہم شامل ہیں، مایوس امتوں میں ہم شامل ہیں، دنیا میں تذلیل والی امتوں میں ہم شامل ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اخلاق کو پیچھے دھکیل دیا، معاملات کو پیچھے دھکیل دیا، حالانکہ دین بڑا آسان تھا، بڑا واضح تھا۔ 3 چیزیں بالکل کامن تھیں، عقائد وہ درست ہونے چاہیے، عبادات وہ درست ہونی چاہیے، معاملات وہ درست ہونے چاہیے۔ یہ مکمل دین کا شیڈول ہے۔ جب آپ نے معاملات کو پیچھے چھوڑا، آپ میں اخلاقی گراوٹ آ گئی،
ڈسپلن آپ میں سے محفوظ ہو گیا اور آپ کی تذلیل شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، دو لوگوں کو بہت اعلیٰ آپ نے قرار دیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہا جس کی نمازیں پوری ہیں، جس کے روزے پورے ہیں، جس کے حج پورے ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اچھائی کو جوڑا اخلاق کے ساتھ، یا تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وہ بھی اخلاق کی بات ہے، اور فرمایا ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ خود کو میرے آقا نے اس میں شمار کیا۔ آپ میں سے جو لوگ، اب ایک بات سمجھیے، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں فساد ہو رہا ہے کسی مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اور کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، میں اسے جھولی میں لے کے جنت میں داخل کر دوں گا، ایسے پکڑ کے زبردستی جنت میں پھینک دوں گا۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا، فساد کو روکنے والے کے لیے کہا، لڑائی کو روکنے والے کے لیے کہا، مقدمے بازی سے بچنے والے کے لیے کہا۔ سمجھیں کہ پیغمبر کیا پیغام دے رہے ہیں، فساد سے بچ جاؤ، جھگڑے سے بچ جاؤ۔ آخر زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تیرا حق ادا نہ کیا جائے گا، کوئی تیرا حق ادا نہ کرے گا۔ تم یاد رکھنا، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوڑ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نماز روزے نے ہماری کائنات کو بدلنا تھا، وہ ہمارے دن رات کو بھی نہیں بدل پا رہے۔ کتنا ہی نمازی ہو، اس کے رویے لالچ پہ ہیں، خوف پہ ہیں، ضد پہ ہیں، انا پہ ہیں، حسد پہ ہیں، غصے پہ ہیں، شدت پہ ہیں، بے صبری پہ ہیں۔ نماز نے اس کو فحش و منکر سے نہیں روکا، روزے نے تقویٰ نہیں دیا ان کو، زکوٰۃ نے ان کے مال کو پاک نہیں کیا، کیونکہ وہ قرآن کے کسی خاص حصے پہ عمل کر رہے ہیں، باقی قرآن کو تشنا چھوڑ دیا۔ قرآن تو اعمال سے، احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے کیا کیا، ایک کہنا مان لینا، ایک چھوڑ دینا۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم شیطان اور یہودیوں کی نقل میں کرتے ہیں۔ آپ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے، سمجھ لو اس بات کو، اسی سے بھید پالو۔ شیطان نے کہا جب تو نے مجھے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو میں نے صرف تجھے ایک سجدہ کیا، اور جب تو نے آدم کا کہا تو میں نے مخلوق کو سجدہ نہیں کیا۔ تو 2 سجدے کا حکم تھا، اس نے ایک کیا۔ آپ اسی لیے دونوں سجدے آپ سے کرائے جاتے ہیں کہ آپ شیطان کے گروہ سے آؤٹ ہو جائیں، 2 سجدے کر کے شیطان کے گروپ سے نکل جائیں، وڈرا ہو جائیں۔ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کریں گے تو شیطان کے گناہ میں شریک ہوں گے اور شمار ہوں گے۔ اس لیے 2 سجدے دیے گئے کہ اللہ کی پوری ماننی ہے، ادھوری نہیں ماننی۔ کرنے کے کام کر لیے، نہ کرنے کے بھی کر لیے، پوری بات رب کی ماننی ہے۔ جو کرنے کو کہے وہ کرو، جو نہ کرنے کو کہے وہ نہ کرو، تب آپ کے 2 سجدے پورے ہوں گے۔ آدھے کام سے کام نہیں چلتا، وہ قرآن میں واضح کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادھورے کو اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ادھورا کام مت کریں، نہ یہودی بنے نہ شیطان بنے، وہ ادھورا کام کرتے۔ آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں
کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں، وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ 2 معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی، پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں
کیا کر دی؟ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے، تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔